الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين إلى يوم الدين. ما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالخواتيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم بادروا بالأعمال الصالحة فتكون فتن كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعوض من الدنيا أو كما قال عليه الصلاة والسلام. نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا نیک کام میں عجلت کیا کرو، کوئی بھی نیکی کرنا ہو تو اس نیکی کو کرنے میں عجلت کرو، تاخیر مت کرو. فتكون فتن كقطع الليل المظلم. سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جیسے جیسے رات گزرتی رہتی ہے تو اندھیرا بڑھتا رہتا ہے. جتنی تاخیر ہوگی اتنا زیادہ اندھیرا ہوگا. ایسے ہی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا زمانے کی عمر جیسے جیسے بڑھتی جاتی ہے اور زمانہ قیامت کے قریب ہوتا جاتا ہے ویسے ویسے اس دنیا میں نئے نئے فتنے نمودار ہوں گے. اور ان فتنوں سے انسان کے ایمان کو نقصان پہنچے گا. جو چیزیں ہمارے بڑوں نے نہیں دیکھی وہ ہم دیکھ رہے ہیں. جن گناہوں کا ہمارے بڑوں کے دور میں تصور نہیں تھا آج ان گناہوں کا بازار گرم ہو گیا. جن برائیوں کا تصور ہمارے بڑوں کے زمانے میں نہیں تھا آج وہ برائیاں بالکل عام ہو گئی ہیں. جس گناہ کا تصور ہمارے باپ دادا کر نہیں سکتے تھے وہ سارے گناہ کرنا آج کے دور میں آسان ہو گیا ہے. یہی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فَتَكُونُ فِتَنٌ كَقَطْعِ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ. اندھیری رات کے ٹکڑوں کی طرح سے
اس دنیا کے اندر نئے نئے فتنے نمودار ہوں گے جو انسان کے ایمان کے لیے خطرناک ثابت ہوں گے، اور دنیا کے حالات ایک دیندار آدمی کے لیے انتہائی مشکل ہو جائیں گے۔ اگر کوئی آدمی دین پر چلنا بھی چاہتا ہے تو ماحول اتنا خطرناک ہوگا، حالات اتنے خطرناک ہوں گے کہ دین پر چلنا اس کے لیے آسان نہیں ہوگا۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمایا، ایک دور اس دنیا میں ایسا آئے گا کہ میرے طریقے اور میری سنت پر چلنا آدمی کے لیے اتنا دشوار ہو جائے گا جیسے آگ کا انگارہ ہاتھ میں لے کر چلنا مشکل ہوتا ہے۔ آگ کا انگارہ ہاتھ میں لے کر چلنا جتنا دشوار ہوگا، جتنا مشکل ہوگا، اتنا ہی مشکل محسوس ہوگا ایک آدمی کو دین پر چلنا، اتنا ہی مشکل ہوگا ایک آدمی کو سنت پر چلنا۔ آگ کا انگارہ لے کر چلنے میں جتنی تکلیف آدمی کو محسوس ہوتی ہے، ویسی ہی تکلیف اور دشواری ایک آدمی کو اپنے مذہب کے طریقوں پر چلنے میں ہوگی۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یہ دشواری بڑھتے 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 آدمی کو کس درجے پر لے کر جائے گی اور آدمی کہاں تک پہنچے گا؟ فرمایا، یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا، دین بیزاری کا ایسا ماحول ہوگا اور دین سے دوری اس درجہ ہو جائے گی کہ ایک آدمی صبح کو جب بستر سے اٹھا تھا تو وہ مومن رہے گا، اور یمسی کافرا، شام ہونے سے پہلے پہلے وہ کافر بھی ہو جائے گا۔ صبح کو مومن رہے گا، شام کو کافر ہو جائے گا۔ وَيُمْسِي مُؤْمِنًا وَيُصْبِحُ كَافِرًا، دوسرا آدمی وہ ہوگا جو شام کو مومن رہے گا، صبح کو کافر ہو جائے گا۔ يَبِيعُ دِينَهُ بِعِوَضٍ مِّنَ الدُّنْيَا، اگر ایسا موقع آیا کہ ایک آدمی کو مال مل رہا ہے، دولت مل رہی ہے، پیسہ مل رہا ہے، عہدہ مل رہا ہے، کوئی منصب حاصل ہو رہا ہے، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ دین کو بیچنا ہے۔ دین کو بیچنا ہے، اس کے عوض میں دنیا ملے گی، مال ملے گا، عہدہ ملے گا، منصب ملے گا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائے گا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، وہ آدمی دین بیچ کر دنیا لے لے گا، اپنا ایمان بیچ کر دنیا لے لے گا۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہم کو اس بات سے آگاہ فرمایا کہ دنیا کے حالات جیسا جیسا زمانہ گزرتا جائے گا ویسے ویسے بدتر ہوتا جائے گا، اور اتنی دین بیزاری لوگوں کے اندر آ جائے گی، دین سے دوری اس درجہ آ جائے گی، اور صورتحال اتنی خراب ہوگی کہ آدمی اپنا ایمان بیچ کر دنیا حاصل کرے گا، اور فتنے اتنے نمودار ہوں گے، ایسے ایسے فتنے آئیں گے کہ آدمی صبح کو مومن رہے گا، شام کو کافر ہو جائے گا، شام کو مومن رہے گا، صبح کو کافر ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فتن کے بارے میں امت کو آگاہ کیا کہ میرے بعد دنیا میں کیسے کیسے حالات نمودار ہوں گے اور کیسے کیسے احوال آئیں گے۔
اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن حکیم میں فرمایا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، کہ ایمان والو اپنے ایمان کو بچا کر لے کر میرے پاس آنا، اپنے ایمان کی حفاظت کر کے اس ایمان کو لے کر میرے پاس آنا۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان باقی رہنا، اپنے ایمان کی حفاظت کرنا، فتنوں کا شکار اپنے ایمان کو ہونے نہیں دینا، فتنوں کا شکار بن کر اپنا ایمان کھو نہیں دینا۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیا ایک آدمی مسلمان بن کر جیتا ہے تو کیا وہ مسلمان بن کر نہیں مرے گا؟ کیا مرنے سے پہلے اس کا ایمان جانے کا خطرہ ہے؟ کیا کسی مومن کا ایمان لٹ سکتا ہے؟ کیا ایمان کا سرمایہ اس سے چھن جائے گا؟ بالکل چھن جا سکتا ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ ایک آدمی مسلمان بن کر جیے تو مسلمان بن کر ہی مرے، یہ کوئی ضروری نہیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جنازے کی جو دعا ہم لوگوں کو سکھائی ہے اس میں یہ الفاظ موجود ہیں، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام، کہ اللہ میں جب تک زندہ ہوں مجھے اسلام پر زندہ رکھیے، مجھے مسلمان بنا کر زندہ رکھیے، میں مسلمان بن کر جیوں۔ ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، اور جب میری موت کا وقت قریب آئے، جب میرے مرنے کا وقت آئے تو مجھے ایمان پر موت عطا فرمائیے۔ کیا ایک آدمی اسلام پر جیا تو یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ آدمی مومن بن کر مرے۔ اگر اس نے کوئی ایسا کام کر دیا جو دین اور اسلام کے خلاف ہو، اللہ کے پاس سے تو اس کا نام نکل جائے گا ایمان والوں کی فہرست میں، دنیا کے سارے کاغذات میں ہمارا نام مسلمانوں جیسا رہے گا، لیکن اللہ کے پاس کیا ہمارا نام مسلمانوں میں باقی رہے گا؟ نہیں رہے گا۔ اسی لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ دعا سکھائی ہے ہم لوگوں کو کہ اللہ سے یہ دعا کرتے رہنا چاہیے، بلکہ دوستو ہر نماز کے بعد یہ دعا کرو کہ اللہ اسلام کی حیات عطا فرما، ایمان کی موت عطا فرما۔ کیوں؟ اس لیے کہ اعمال میں اگر کمی ہے، اور یقیناً کمی ہے، اعمال میں کمی یقیناً کمی ہے، ایک نماز ہوئی ایک نماز نہیں ہوئی، کبھی فرض ہوئی تو سنت نہیں ہوئی، کبھی ظہر ہوئی تو عصر نہیں ہوئی، مغرب ہو گئی تو عشاء نہیں ہوئی، عشاء ہوئی تو فجر نہیں ہوئی، اعمال میں کمی ہے۔ اعمال میں کمی کے باوجود انسان جنت میں جا سکتا ہے۔ اعمال میں اگر کمی ہے اس کے بغیر بھی جنت مل سکتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی یا تو معاف کر کے اول وہلہ میں جنت میں داخل کرے، یا سزا دے کر جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کرے۔ اعمال کی کمی کی وجہ سے جنت ملے گی، بغیر سزا کے بھی مل سکتی ہے، سزا کے بعد بھی مل سکتی ہے، دونوں آپشن ہیں ہمارے سامنے۔ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، کہ میں جسے چاہے پکڑوں، جسے چاہے معاف کر دوں، مجھے کوئی پوچھ نہیں سکتا۔ لیکن کیا ایمان کے بغیر آدمی کو جنت ملے گی؟ ایمان کے بغیر آدمی کو جنت نہیں ملے گی۔ عمل کے بغیر جنت مل سکتی ہے۔ مثلا ایک آدمی عصر کی نماز کے بعد ایمان لایا اور مغرب سے پہلے فوت ہو گیا، عصر کے بعد ایمان لایا مغرب سے پہلے فوت ہو گیا، یا ظہر کے بعد ایمان لایا عصر سے پہلے فوت ہو گیا، یا عشاء کے بعد ایمان لایا فجر سے پہلے فوت ہو گیا، کیا وہ جنت میں جائے گا یا نہیں جائے گا؟ جس نے ایک نماز بھی نہیں پڑھی جنت میں جائے گا، یقیناً جائے گا۔
کیوں؟ یہ بات ذہن میں رکھیے کہ جنت اعمال کی وجہ سے نہیں ملتی ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نماز کی وجہ سے جنت ملتی ہے، روزے کی وجہ سے جنت ملتی ہے، نہیں، جنت ملتی ہے ایمان کی وجہ سے۔ ایمان کی وجہ سے جنت ملتی ہے، اعمال کی وجہ سے درجات بلند ہوتے ہیں، اعلیٰ درجے کی جنت ملتی ہے اللہ کی فرما برداری کرنے کی وجہ سے۔ لیکن ایمان کے بغیر جنت کا تصور ہی نہیں ہے۔ اسی لیے کافروں کے بارے میں اللہ نے فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اگر کوئی آدمی بہت سے بھلائی کے کام کرے، بہت سے اچھائیوں کے کام کرے، جیسے بہت سے لوگ اس دنیا میں کرتے ہیں، کوئی غریبوں کی مدد کرتا ہے، کوئی یتیموں کی مدد کرتا ہے، کوئی بیواؤں کی مدد کرتا ہے، کوئی بیماروں کی مدد کرتا ہے، کوئی سیلاب سے متاثرہ لوگوں کی مدد کرتا ہے، کوئی فسادات کے متاثرین کی مدد کرتا ہے، بہت سے لوگ کرتے ہیں اچھے کام، حالانکہ ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہیومینٹی، انسانیت کی بنیاد پر وہ کام کرتے ہیں۔ تو کیا یہ اچھے کاموں کی وجہ سے وہ جنت میں جائیں گے؟ حالانکہ وہ مسلمان نہیں ہیں، نہیں جائیں گے، نہیں جائیں گے۔ کیوں نہیں جائیں گے؟ اللہ نے فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ کے ساتھ شرک کرنے کے گناہ کے علاوہ ہر گناہ کے لیے معافی ہے، شرک کے لیے کبھی معافی نہیں، کفر کی کبھی معافی نہیں۔ تو جنت جو ہے وہ اعمال کا بدلہ نہیں ہے، جنت ایمان کا بدلہ ہے۔ اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انما الاعمال بالخواتیم، آخری وقت کا اعتبار ہوگا۔ اعتبار کس وقت کا ہے؟ آخری وقت کا اعتبار ہے کہ آخری وقت یہ مومن رہا یا نہیں رہا، آخری وقت یہ مسلمان تھا یا نہیں تھا۔ یہ کیوں کہا جاتا ہے مرتے وقت میں کلمے کی تلقین کرو، کلمے کی تلقین کرو، کلمے کی تلقین کرو، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، یہ کیوں پڑھایا جاتا ہے؟ اسی لیے پڑھایا جاتا ہے۔ ہم میں سے ہر آدمی کو اس بات کی فکر ہونا ہے میرا خاتمے کا کیا ہوگا، میرا انجام کیا ہوگا، ایمان پر مروں گا یا نہیں مروں گا، اسلام پر میری موت ہوگی یا نہیں ہوگی۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ایک نوجوان آیا، آ کر اس نے عرض کیا علی بچپن سے مجھے دیکھ رہے ہو، مجھے بچپن سے دیکھ رہے ہو آپ، میرا بچپنا دیکھا، میرے عنفوان شباب کا دور آپ نے دیکھا، اب میری جوانی آپ دیکھ رہے ہو، اور میری زندگی کے اس دور میں، اس سارے دور میں کئی موڑ آئے، کئی زندگی میری اپ ڈاؤن ہوتی رہی، کئی بار کئی مراحل کو آپ نے دیکھا ہے میری زندگی کے۔ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ علی میری زندگی کا سب سے کامیاب دن کون سا ہے؟ آپ کی نظر میں میری زندگی کا سب سے کامیاب دن کون ہے؟ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے فرمایا اے نوجوان، میری نظر میں تیری زندگی کا سب سے کامیاب دن وہ ہے جب تو ایمان کی حالت میں دنیا سے چلا جائے، جب تو ایمان کی حالت میں دنیا سے رخصت ہو جائے گا، وہ تیری زندگی کا کامیاب دن ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تیری آخرت کی کامیابی کا مدار، تیری آخرت کی کامیابی ڈیپینڈ ہے اسی بات پر کہ تو ایمان کی حالت میں دنیا سے رخصت ہو۔ اور ساری زندگی ایک آدمی اچھے کام کرتا رہا اور خدا نخواستہ مرنے سے پہلے ایمان سے محروم ہو گیا، کیا ہوگا؟ ہمیشہ ہمیش کے لیے جہنم میں ہوگا،
ہمیشہ ہمیش کے لیے وہ جنت سے محروم ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ ایمان کے بغیر جنت کا کوئی تصور نہیں. اسی لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا سکھائی، دعا کرتے رہو، اے اللہ جب تک زندہ ہوں اسلام پر زندہ رکھ، موت کے وقت ایمان پر موت عطا فرما. ایمان جاتا کیسے ہے؟ ایمان جاتا کیسے ہے؟ ایمان سے آدمی محروم کیسے ہوتا ہے؟ آج کا جو دور ہے، اس دور میں تو بہت آسانی سے جاتا ہے، بہت آسانی سے جاتا ہے. ایمان جاتا کیسے ہے؟ ایک بات غلط ہے، قرآن کی نظر میں غلط ہے، حدیث کی نظر میں غلط ہے، صحابہ کی نظر میں غلط ہے، اس کو آدمی نے مان لیا صحیح. بات غلط تھی لیکن مان لیا صحیح. اور ایک بات ہے جو صحیح ہے اس کو غلط مان لیا. صحیح کو غلط مانا، غلط کو صحیح مانا، ان دونوں میں سے کوئی بھی ایک کام کیا تو ایمان رخصت ہو گیا. صحیح کو غلط کہا تو ایمان گیا، غلط کو صحیح کہا تو ایمان گیا. ایمان کا معاملہ انتہائی نازک اور حساس ہے. غلط بات تھی، مان لیا، ایمان رخصت ہو جاتا ہے. صحیح بات تھی، انکار کیا، ایمان رخصت ہو جاتا ہے. ایمان رخصت ہو جاتا ہے. جیسے آج کے دور میں لوگوں کو شوق ہے سوشل میڈیا کے ذریعے سے دین سیکھنے کا، سوشل میڈیا پہ بیانات سننے کا، شارٹ کلپس سننے کا. لوگوں کو اس بات سے کوئی پرواہ نہیں ہے کہ یہ بولنے والا کون ہے، یہ بولنے والے کا عقیدہ کیا ہے، اللہ کے بارے میں اس کا کیا عقیدہ ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس کا کیا عقیدہ ہے، قرآن کے بارے میں اس کا کیا عقیدہ ہے. اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. شارٹ کلپ سننا اور سوشل میڈیا سے دین سیکھنا ایک شوق ہو گیا. کیوں سن رہے ہیں؟ اچھا لگ رہا ہے اس لیے سن رہے ہیں، اچھا بولتے ہیں اس لیے سن رہے ہیں، لاجک بتاتے ہیں اس لیے سن رہے ہیں، ان کے بولنے کا انداز اچھا ہے اس لیے سن رہے ہیں. لیکن دوستو بولنے والا کون ہے؟ اس کا کوئی علم ہے؟ اس کا کوئی علم نہیں. عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ، یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاد ہیں، انہوں نے فرمایا ہے لوگوں یہ دیکھو تم دین کس سے سیکھ رہے ہو، کس سے سیکھ رہے ہو. بیمار ہو تو علاج ڈاکٹر کے پاس، سونا چاہیے تو سونار کے پاس، مکان بنانا ہو تو آرکیٹیکچر اور انجینئر کے پاس. ہر لائن کے اس کے ماہر کے پاس جا رہے ہیں. لیکن معاملہ جب دین کا آتا ہے تو ہر گرے پڑے سے سیکھنا تیار ہے. جو آدمی دین کی بات کر رہا ہے اس سے لے رہے ہیں، صحیح بتا رہا ہے، غلط بتا رہا ہے. آپ کے اندر اتنی پرکھ ہے کہ بتانے والے کی بات کو جانچ کر آپ صحیح اور غلط کا فیصلہ کر سکیں. کوئی پرکھ نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ جتنا فتنہ اس وقت گوگل کے نام پر، یوٹیوب کے نام پر ہے، اتنا فتنہ دین کو لے کر کبھی نہیں رہا. یوٹیوب پر جا کر لوگ سرچ کر کے بیانات سنتے ہیں.
آپ ضرور سنیں، میں منع نہیں کرتا آپ کو، میں یہ نہیں کہتا کہ ٹوٹلی مت سنیے، لیکن جس کا بھی بیان آپ سن رہے ہیں ایک مرتبہ کسی عالم سے کنفرم کرا لیجیے۔ جیسے علاج کے معاملے میں آپ سیکنڈ اوپینین، تھرڈ اوپینین لیتے ہیں، کہ ایک ڈاکٹر اگر کہے کہ آپ کو بائی پاس کرنا ہے تو آپ اس کی بات پر جلدی یقین نہیں کرتے، سیکنڈ اوپینین لیتے ہیں، تھرڈ اوپینین لیتے ہیں، لوگوں سے مشورے کرتے ہیں کہ بھئی کیا کیا جائے، ڈاکٹر یہ کہہ رہا ہے۔ ویسے ہی اس معاملے میں آپ سیکنڈ اوپینین لیجئے، کسی عالم کو بتائیے، پوچھئے ان کا بیان سنوں یا نہ سنوں، ان کا بیان مجھے سننا چاہیے کہ نہیں سننا چاہیے، کہ ان کا بیان مجھے اچھا لگتا ہے، سنوں یا نہ سنوں۔ کوئی پوچھنے تیار نہیں۔ ایمان اتنا سستا ہو گیا کہ بازار میں جہاں چاہے جس کے ہاتھوں چاہے بیچ دو۔ آپ کو پتا ہے کہ اس وقت ایک فتنہ ہے گوھر شاہی کا، جو پڑوسی ملک سے پورے ملک میں، ہندوستان میں جگہ جگہ آ گیا ہے، اور یہ آیا ہے سوشل میڈیا کے ذریعے سے۔ اس طبقے کا ماننا یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ کہنا شرک ہے، لا الہ الا اللہ کہنا شرک ہے۔ ہزاروں کلپ پڑے ہوئے ہیں یوٹیوب پر ان بدبختوں کے، اور لوگ سن رہے ہیں۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ اگر آج کے دور میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود ہوتے تو آپ کو بھی لا الہ الا اللہ کی تبلیغ کا حق نہیں ہوتا۔ صوفیزم کے نام پر، تصوف کے نام پر، طریقت کے نام پر اس وقت یہ فتنہ پھیلایا جا رہا ہے۔ یہ فتنہ حیدرآباد میں بھی ہے۔ ریاض احمد نامی ایک بدبخت آدمی 2001 میں وہ مرا ہے، اس کی تصویر لگا کر، پھول مالا چڑھا کر، بیٹھ کر ذکر کر رہے ہیں، لا الہ کے بعد الا اللہ کی جگہ پر الا ریاض پڑھ رہے ہیں۔ کیا ایک انسان رب ہو سکتا ہے؟ یوٹیوب پر ہے بیانات، یہ بیانات یوٹیوب پر پڑے ہوئے ہیں۔ دوسرا طبقہ ہے جو یہ کہتا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی نہیں ہے، قرآن کہتا ہے آخری نبی ہے، آپ کے بعد کوئی نبی اللہ کی طرف سے نبی بنا کر نہیں بھیجا جائے گا، اب قیامت تک کوئی نبی، نیا نبی پیدا نہیں ہوگا۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی اب قیامت تک اللہ نہیں بھیجیں گے۔ لیکن ایک گروہ ہے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی مانتا ہے، باضابطہ نبی مانتا ہے، اس کے اوپر وحی آنے کا ایمان یقین رکھتا ہے، اس کی بیوی کو ام المومنین کہتا ہے، اس کی اولاد کو اہل بیت سمجھتا ہے، اسے دیکھنے والوں کو صحابہ کہتا ہے۔ کیا ایسے شخص کو ماننے کے بعد بھی ایمان باقی رہتا ہے؟ لا الہ الا اللہ کی جگہ پر لا الہ الا ریاض پڑھنے والا کیا مومن باقی رہتا ہے؟ ایک تیسرا گروہ ہے جو یہ کہتا ہے کہ ہمیں قرآن کافی ہے، حدیث کی ضرورت نہیں ہے، کسی حدیث کو نہیں مانتا۔ یہ لوگ ہمارے شہر میں رہتے ہیں، ہر فتنہ حیدرآباد میں موجود ہے، لیکن لوگوں کو شوق ہے سوشل میڈیا سے دین سیکھنے کا، اور اس طرح کے افراد سب سے زیادہ سوشل میڈیا کو یوز کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے ایمان خطرے میں پڑ جاتا ہے۔ ایک طبقہ ہے صحابہ کو گالیاں دیتا ہے،
صحابہ کے مومن ہونے کا قائل نہیں ہے۔ اب دین میں بچا کیا ہے؟ ایک نے اللہ کا انکار کیا، ایک نے حضور کے خاتم النبیین ہونے کا انکار کیا، ایک نے صحابہ کا انکار کیا، ایک گروہ نے حدیث کا انکار کیا، ایک گروہ نے کہا کہ قرآن کے 40 پارے تھے، سنیوں نے 10 پارے چرا لیے۔ کیا بچا ہوا ہے؟ اس لیے دوستو، ایمان اتنا سستا نہیں ہے کہ جس کے ہاتھوں چاہے بیچ دیا جائے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے جتنی تکلیفیں مکے کی سرزمین میں اٹھائی تھی، وہ ایمان ہی کے لیے تو اٹھائی تھی، اور کس چیز کے لیے اٹھائی تھی؟ حضرت بلال، حضرت عمار، حضرت یاسر، حضرت صہیب، حضرت خباب، حضرت خبیب، یہ صحابہ کے اوپر ظلم کے جو پہاڑ توڑے گئے تھے، وہ کس لیے توڑے گئے تھے؟ کہ الا اللہ کا انکار کرو، اللہ کے ایک ہونے کا انکار کرو۔ اسی بات کو لے کر ظلم تھا۔ آج وہی بات 1400 سال کے بعد پھر مسلمانوں میں سے ایک گروہ اٹھ کر کہتا ہے کہ اللہ رب نہیں ہے، ریاض احمد گوہر شاہی رب ہے۔ انسان بھی رب ہوتا ہے۔ اس لیے دوستو، سوشل میڈیا سے دین سیکھنے کا جو شوق ہے، یہ ایمان کے لیے خطرناک ثابت ہو، یہ گھاتک ہے ایمان کے لیے۔ اگر کوئی بیان سننا چاہتے ہیں سنیں، منع نہیں ہے، لیکن ایک مرتبہ آپ سیکنڈ اوپینین اس بارے میں لے لیں۔ ایک صاحب ہیں پڑوسی ملک کے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کل سنت 27 ہے صاحب، باقی کوئی چیز سنت نہیں ہے، صرف 27 چیزوں کا نام سنت ہے، جبکہ فقہاء نے لکھا ہے نماز میں 51 سنتیں ہیں۔ صرف نماز میں 51 سنتیں لکھی ہے، اور یہ صاحب کہتے ہیں کل دین میں صرف 27 سنتیں ہیں، باقی کوئی چیز سنت نہیں۔ لوگ بڑے شوق سے انہیں سن رہے ہیں، اور لوگوں کا ایک مزاج بن گیا ہے۔ وہ مزاج یہ ہے کہ اگر کوئی الو یہ بتائے کہ یہ کرنے کا نہیں ہے تو فوراً ماننا، یارے نہیں کرنا ہے کہتے بھائی۔ اگر کوئی طبقہ اٹھ کر یہ کہے کہ نماز نہیں پڑھنا ہے، فوراً تسلیم کر لیں گے۔ کوئی کہے روزہ نہیں رکھنا ہے، مولویوں کی بیکار باتیں ہیں، ارے مولویوں کی بیکار باتیں ہیں، کہتے روزہ ہے ہی نہیں اسلام میں، زکوٰۃ ہے ہی نہیں اسلام میں، حج ہے ہی نہیں اسلام میں۔ یہ جو ذہن بن رہا ہے، بولنے والا چاہے کوئی الو ہو، لیکن یہ قبول کرنے والے کو پتہ نہیں کیا نام دینا چاہیے نہیں معلوم، لیکن قبول کر رہے ہیں۔ بولنے والا کون ہے؟ کوئی بھی ہوگا، بول دیا بس کافی ہے۔ کرو بولنے والا اچھا نہیں ہے آج کے زمانے میں، آپ کو جہنم کا راستہ بتانے والا اچھا لگ رہا ہے۔ کوئی یہ کہے کہ نماز ضروری نہیں ہے، جیسے ایک طبقہ پایا جاتا ہے جو کہتا ہے کہ صاحب دل کی نماز پڑھتے ہیں ہم لوگ، جس نماز کو رسول اللہ نے نہیں پڑھا وہ یہ پڑھتے ہیں، جس نماز کو ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، حضرت سیدنا علی رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے نہیں پڑھا، لیکن پڑھ رہے ہیں یہ لوگ ہمارے شہر میں سووں کی ہزاروں کی تعداد میں موجود ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ دل کی نماز پڑھتے ہیں، جو نماز رسول اللہ نے نہیں پڑھا۔ 10 سال تک اللہ کے نبی نے مسجد نبوی میں امامت فرمائی، 10 سال امامت فرمائی، ایک مرتبہ بھی حضور نے دل کی نماز نہیں پڑھائی، لیکن ایک طبقہ کہتا ہے کہ دل کی نماز ہے، دل کی نماز پڑھتے ہیں ہم لوگ، مسجد کو نہیں آتے ہیں، ہوٹل میں بیٹھے نماز کا ٹائم ہو گیا، تھوڑی دیر خاموشی اختیار کر لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نماز ہو گئی۔ دوستو، یہ دور فتنوں کا دور ہے، عجیب و غریب صورتحال ہے۔ ایک شخص اٹھا بہار سے، یہ کہہ رہا ہے کہ میں عیسیٰ ہوں، میں عیسیٰ ہوں۔ ہمارے شہر کے بہار کا آدمی ہے، اس کا خاندان موجود ہے وہاں، اس کے بھائی بہن موجود ہے وہاں، اس کے ماں باپ موجود ہیں۔ بولے وہ
جس عیسیٰ کا آنے کا حدیثوں میں ذکر ہے، بولے وہ عیسیٰ میں ہوں۔ ارے اللہ کے بندے، تو عیسیٰ کیسے ہوگا؟ جس عیسیٰ کے آنے کا حدیثوں میں ذکر ہے اس میں یہ بھی ذکر ہے کہ وہ آسمان سے نازل ہوں گے، پیدا نہیں ہوں گے، نازل ہوں گے۔ یہ کہتا ہے کہ نہیں، میں عیسیٰ ہوں، اور اس عیسیٰ کو جو آسمانوں سے نازل ہوں گے وہ عیسیٰ علیہ السلام، ان کو اللہ نے بغیر باپ کے پیدا کیا۔ وہ عیسیٰ کا انتظار ہے ہم لوگوں کو، جن کو اللہ نے بغیر باپ کے پیدا کیا۔ اور جس وقت وہ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اس وقت حضرت مہدی بھی دنیا میں ہوں گے، دجال بھی دنیا میں ہوگا، اس کے بعد حضرت عیسیٰ آئیں گے۔ حدیثوں میں ساری تفصیل ہے۔ اب بہار سے ایک آدمی اٹھ کے کھڑا ہو گیا کہ صاحب میں عیسیٰ ہوں، آپ یقین نہیں کریں گے حیدرآباد کے 500 سے زائد نوجوان اس وقت اس کو عیسیٰ ماننے والے ہیں، اور تعجب کی بات یہ ہے کہ سب پڑھے لکھے نوجوان ہیں۔ میں نوجوانوں سے عرض کروں گا، جو بھی آپ سے نوجوان میں کوئی بھی آدمی ملے، اگر وہ آپ سے حضرت مہدی، علامات قیامت اور دجال اور عیسیٰ کے اوپر گفتگو کرے تو سمجھنا چاہیے کہ یہ بہار کے اس شخص کو عیسیٰ ماننے والا آدمی ہے۔ اور جیسے ہی وہ بول رہا ہے ہمارے نوجوان مان بھی رہے ہیں۔ کیوں؟ معلومات ہی نہیں ہے، عقائد سے بالکل ناواقف۔ ہر مہینے کے پہلے اتوار کو اعلان کرتے ہیں ہم کہ بھائی مجلس، آخری اتوار کو اعلان کرتے ہیں تحفظ ختم نبوت پر ماہانہ اجتماع ہے، آئیے آئیے، کوئی آنے والا نہیں۔ مجلس تحفظ ختم نبوت پچھلے 24 سال سے شہر سے لے کے دیہاتوں تک اس کام میں لگی ہوئی ہے۔ اس ربیع الاول کے مہینے میں لگ بھگ 250 جلسے ہم لوگوں نے کیے ہیں، 250 جلسے، شہر سے لے کے دیہاتوں تک۔ ایمان بچاؤ مہم، تحفظ ایمان، اپنے ایمان کی حفاظت کرو۔ کن فتنوں سے آپ کو خطرہ ہے، کیسے کیسے ڈاکو، ایمان لوٹنے والے آج کے دور میں بازار میں گھوم رہے ہیں۔ کوئی کہتا ہے ریاض احمد گورچائی رب ہے، کوئی کہتا ہے محمد رسول اللہ آخری نبی نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی کہتا ہے ہمیں حدیث کی ضرورت نہیں، قرآن کافی ہے ہمارے لیے، کوئی کہتا ہے وہ عیسیٰ نہیں آئیں گے جس کا ذکر حدیث میں ہے، میں عیسیٰ ہوں، کوئی کہتا ہے کہ میں ہی مہدی ہوں۔ کیسے پہچانو گے آپ ان فتنوں کو؟ علماء سے تعلق نہیں، دینی مجلسوں میں آنا جانا نہیں، جمعہ کے بیانات میں آخر میں آنا اور پہلے جانے کا شوق، دینی معلومات کی کوئی کتاب پڑھنے کا جذبہ نہیں، علماء کی مجلسوں میں آنا جانا نہیں۔ کس کا نقصان ہے؟ بولنے والے کا کوئی نقصان نہیں ہے۔ جیسے باپ اپنے بیٹے کو سمجھاتا ہے بیٹا پڑھ لے، بیٹا پڑھ لے، بیٹا پڑھ لے، ایسے ہی علماء سمجھا رہے ہیں اپنے ایمان کی فکر کرو۔ ہر آواز لگانے والے کے پیچھے آج بھاگنے والے لوگ ہیں۔ حد یہ ہو گئی کہ ایک آدمی کہتا ہے اللہ اللہ، وہ اللہ نہیں ہے، میں اللہ ہوں، اس کے پیچھے بھی جا رہے ہیں۔ کوئی کہتا ہے حضور آخری نبی نہیں ہے، میں آخری نبی ہوں، اس کے پیچھے بھی جا رہے ہیں۔ مادر منڈی ہے، منڈی کے سامنے قادیانیوں کی بڑی عبادت گاہ ہے، سکسیس اسکول ہے، اس کے بازو گلی ہے، گلی کے بالکل بازو میں آپ دیکھ لیجئے وہاں ایک بڑی عبادت گاہ ہے۔ کس کی عبادت گاہ ہے؟ قادیانیوں کی عبادت گاہ ہے۔ کیا عقیدہ ہے ان کا؟ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ محمد رسول اللہ آخری نبی نہیں ہے، بلکہ مرزا غلام احمد قادیانی کو وہ فالو کرتے ہیں، اس کو نبی مانتے ہیں، اس پر وحی آنے کا یقین رکھتے ہیں، اس پر کتاب اترنے کا یقین رکھتے ہیں، اس کے دیکھنے والوں کو صحابہ مانتے ہیں۔ کوئی دور نہیں ہے، یہیں پر ہے۔ یہ صورتحال ہے۔ تو دوستو، سوشل میڈیا سے دین مت سیکھو۔ کیا ہے سوشل میڈیا؟ یوٹیوب کیا ہے؟ ایک ڈمپنگ یارڈ ہے یوٹیوب۔ آپ بھی 2 تقریریں کر کے ڈال دو، پڑی بھی رہتی ہے اس میں۔
منع تو نہیں ہے کہ کوئی آتھینٹک عالم ہی اس کے اوپر تقریر ڈاؤن لوڈ کر سکتا ہے، ایسا تو نہیں ہے. آپ بھی تو تقریریں کر کے ڈال دو، پڑی بھی رہتی ہے. ایسے ہی یہ سارے فتنے باز جو ہیں وہ اپنے کام کر رہے ہیں سوشل میڈیا پر، اور ہمارے نوجوان بچوں کو شوق ہو گیا سوشل میڈیا سے دین سیکھنے کا. ارے مولانا سے کیا پوچھتے ان کو کیا معلوم، مولانا سے کیا پوچھتے ان کو کیا معلوم. آپ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ترجمہ نہیں آتا، مولانا کے اوپر تنقید کرنے چلے گئے. 50 سال سے سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں، آج تک ترجمہ نہیں معلوم اس کا. بچپن میں یاد دلائے تھے مسجد کے مول صاحب انا اعطیناک الکوثر، آج تک اس کے معنی نہیں معلوم، مطلب نہیں معلوم. آپ کیسے فرق کرو گے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے؟ بولنے والا صحیح بول رہا ہے یا غلط بول رہا ہے؟ قرآن کی آیت پڑھ دینے سے اس کا صحیح ہونے کا کوئی ثبوت نہیں، لیکن اس قرآن کی آیت کا مطلب کیا سمجھا رہا ہے؟ صحیح سمجھا رہا ہے یا غلط سمجھا رہا ہے؟ 1400 سال سے قرآن کریم کی اس آیت کا مطلب وہی بیان ہو رہا ہے جو یہ بیان کر رہا ہے یا الگ بیان کر رہا ہے؟ کیسے فرق کرو گے؟ اس لیے دوستو، سوشل میڈیا پر سے دین سیکھنے کا مزاج بدلو. یہ گھاتک ہے، یہ نقصان دہ ہے، ایمان اس سے خطرے میں پڑے گا. ہاں اگر سننا ہی ہے تو آپ اپنے محلے کے امام کے پاس جاؤ، ان سے پوچھو. اپنے خطیب کے پاس جاؤ، اسے پوچھو. جس کے پیچھے جمعہ پڑھتے ہیں، جس کے پیچھے عام دنوں کی نمازیں پڑھتے ہیں، ایک مرتبہ اس سے کنفرم کرا لو کہ ان کا بیان اچھا لگتا ہے، سنو کہ نہ سنو، اس کے بعد سنو. ورنہ ایمان خطرے میں پڑے گا، عقیدے بدل جائیں گے. آپ یقین نہیں کریں گے، حیدرآباد میں اس 1 مہینے میں 4 بچوں کو ہم نے پکڑا ہے جو مختلف محلوں کے اندر جا کر نوجوانوں کو یہ بتا رہے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام آ گئے، چلو ہم ملاتے ہیں، چلو ہم بیعت کراتے ہیں. جا رہے ہیں نوجوان بچے ہمارے بچے، اور پڑھے لکھے بچے جا رہے ہیں. سافٹ ویئر کمپنیوں میں کام کرنے والے بچوں کی اکثریت اس فتنے کا شکار ہے. سب سے زیادہ پڑھے لکھے بچے اس فتنے کا شکار ہیں. وجہ کیا ہے؟ سائنس کے ذریعے سے اسلام کو سمجھا رہے ہیں. سائنس آج کچھ کہتی ہے، کل کچھ کہتی ہے. سائنس سے قرآن کو نہیں سمجھا جا سکتا، سائنس سے قرآن کو نہیں سمجھا جا سکتا. کیوں؟ سائنس تبدیل ہوتی رہتی ہے. قرآن میں کوئی تبدیلی قیامت تک نہیں ہوگی، عقیدوں میں کوئی تبدیلی قیامت تک نہیں ہوگی. اللہ کے بارے میں جو عقیدہ ہے قیامت تک وہی عقیدہ، حضور کے بارے میں جو عقیدہ ہے قیامت تک وہی عقیدہ، صحابہ کے بارے میں جو عقیدہ ہے قیامت تک وہی عقیدہ، قرآن کے بارے میں جو عقیدہ ہے قیامت تک وہی عقیدہ، فرشتوں کے بارے میں جو عقیدہ ہے قیامت تک وہی عقیدہ. نہیں بدلے گا، عقیدے نہیں بدلتے. چاہے یہ پوری زمین اٹھ کر چاند میں چلے جائے تب بھی نہیں بدلیں گے، یا چاند زمین پر آ جائے تب بھی نہیں بدلیں گے، عقیدے نہیں بدلتے. اب دین کو سائنس سے سمجھایا جا رہا ہے، اور ہمارے پڑھے لکھے نوجوان بچے سائنس سے بڑے متاثر ہیں کہ صاحب سائنس سے سمجھا رہے ہیں، سائنس کے ذریعے سے سمجھا رہے ہیں. اسلام کو کبھی بھی سائنس سے نہیں سمجھا جا سکتا، کبھی نہیں سمجھا جا سکتا. لہذا اگر جنت میں جانا ہے تو اپنے ایمان کی حفاظت کرنا ہے، اور ایمان کی حفاظت زندگی کی آخری سانس تک کرنا ہے، اور اللہ سے دعا کرتے رہنا ہے کہ پروردگار عالم اسلام کی حیات دے، ایمان کی موت دے، اسلام کی حیات دے، ایمان کی موت دے. دعا کرتے رہو. اگر خدا نخواستہ لاکھ مرتبہ کروڑ مرتبہ اگر یہ ایمان چلا گیا تو بخشش کا کوئی راستہ نہیں، کوئی راستہ نہیں. ایمان گیا، بخشش کا کوئی راستہ نہیں ہے. اگر کوئی آدمی
رائی کے دانے کے برابر سچا ایمان رکھ کر مرتا ہے، یہ بات 100% یقینی ہے، جنت میں جائے گا، سزا بھگت کے جائے گا یا بغیر بھگتے جائے گا، مگر جائے گا ضرور جائے گا۔ لیکن ایمان کے بغیر جائے گا، ایمان کے بغیر جائے گا تو جنت کا کوئی تصور نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو، مجھے، ہر صاحب ایمان کو اسلام کی حیات عطا فرمائے، ایمان کی موت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔